د پېښور په قاضي کلي علاقه کې ورور عبدالله ولد میر احمد جان دیوبندي چې اوسېدونکی دی د قاضي کلي پېښور او د هغه کاروباري شراکتدار ورور محمد زمان اهل حدیث په مابین کې د قراءة الفاتحه خلف الامام په مسله باندې بحث او مباحثه شوې وه. بیا دواړو خپل منځ کې دا فیصله وکړه چې په دې مسله باندې مناظره وکړلی شي او یو بل سره دا وعده م وکړه که چېرته حق واضح شو هر یو ته نو هغه به د خپل موقف نه رجوع کوي، چې د دې په نتیجه کې د اهل حدیثو او د دیوبندیانو په منځ کې مناظره هغه مقرر کړې شوه. د دیوبندیانو طرف نه په اولنۍ مرحله کې مفتي ندیم د تیمرګري اوسېدونکی د هغې تقرر شوی و، خو وروستو بیا ندیم د دې مناظرې نه دستبرداره شو او وتښتېده. دې نه بعد دیوبندیانو څو ځل د دې مناظرې د نه کولو دپاره مختلفې حربې استعمال کړي، خو اهل حدیثو دوی مجبوره کړه چې دا مناظره به خامخا کېږي. بالاخر په 20 فروری 2012 باندې د پیر په ورځ په قاضي آباد قاضي کلي پېښور کې دا مناظره منعقد شوه. فریقینو په اتفاق رای سره ورور عبدالله صاحب د دې مناظرې کنټرولر او ثالث مقرر کړو، چې د دې تصریح دیوبندي صدر مناظره عبدالله وړایچ په ابتدا د مناظره کې او د مناظرې په منځ کې بار بار کړې ده. مختصر ده چې د 2 بجو ماسپښین نه تر د 9 بجو ماسخوتن پورې مناظره جاري وه. د 100 ګنټو د مناظرې په دوران کې دیوبندي مقلدینو نه خپله مدعا ثابته کړی شوه او نه یې د اهل حدیثو د دلایلو کم جواب ورکړی شو، تر دې پورې چې یو مقامي عالم دیوبندي قاري سبحان الله د بوډنۍ 400 روډ په منځ کې ودرېده او د مناظرې د ختمېدو اعلان یې وکړو. دا یې ویلې چې الله تعالی دې موږ ته په قرآن او حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الحمدلله دا خبره د اهل حدیثو دعوه ده. د دې په بنا باندې عبدالله صاحب ثالث هغه ته حق معلوم شو، واضح شو چې د دې په نتیجه کې هغه خپل زوړ دیوبندي مسلک پرېښودو او د اهل حدیث کېدو اعلان یې وکړو. الحمدلله الله دې زموږ د ورور ته ښایسته بدله ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. باعث مناظرہ پشاور کے مضافاتی علاقہ قاضی کلے پشاور شہر میں جناب عبداللہ ولد میر احمد جان دیوبندی حالاً ساکن قاضی کلے پشاور اور اس کے کاروباری شراکت دار جناب محمد زمان اہل حدیث ساکن قاضی کلے پشاور کے درمیان قراءۃ الفاتحہ خلف الامام کے مسئلہ پر بحث و مباحثہ ہوا. پھر دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس مسئلہ پر مناظرہ دائر کیا جائے اور ساتھ وعدہ بھی کیا کہ حق واضح ہونے کی صورت میں اپنے موقف سے رجوع کریں گے، جس کے نتیجے میں اہل حدیث اور دیوبندیوں کے درمیان مناظرہ طے ہوا. دیوبندیوں کی جانب سے پہلے مرحلہ میں مفتی ندیم ساکن تیمرگرہ کا تقرر ہوا، مگر بعد میں ندیم اس مناظرے سے دستبردار اور فرار ہوا. اس کے بعد دیوبندیوں نے کئی دفعہ اس مناظرے کو ٹالنے کے لیے مختلف حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے، مگر اہل حدیث نے انہیں مناظرہ دائر کرنے پر مجبور کیا. بالآخر 27 فروری 2012 کو بروز پیر بمقام قاضی آباد قاضی کلے پشاور مناظرہ کا انعقاد ہوا. فریقین نے اتفاق رائے سے جناب برادر عبداللہ صاحب کو مناظرے کا کنٹرولر اور ثالث مقرر کیا، جس کی تصریح دیوبندی صدر مناظرہ عبداللہ وڑائچ نے ابتدا میں اور مناظرہ کے دوران بار بار کی ہے. مختصر یہ کہ 2 بجے ظہر تا 9 بجے عشاء مناظرہ جاری رہا. کئی گھنٹے مناظرہ کے دوران دیوبندی مقلدین نہ اپنا مدعا ثابت کر سکے اور نہ ہی اہل حدیث کے دلائل کا کوئی جواب دے سکے، یہاں تک کہ دیوبندی عالم قاری سبحان اللہ آف بڈنی 400 روڈ نے درمیان میں آ کر مناظرہ ختم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی بنا پر عبداللہ صاحب ثالث کو بھی حق واضح ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا سابق دیوبندی حنفی مسلک چھوڑ کر اہل حدیث ہو گیا. الحمدللہ جزاہ اللہ احسن الجزا. ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو یہ فتح مبین مبارک ہو. ورنہ بات لمبی کریں گے لوگ بھی اطاعت محسوس کرتے ہیں، بات بھی پھیلتی زیادہ ہے، سمجھ نہیں کام.
2 گھنٹے بہت کم ہے، 2 گھنٹے کم ہے کیونکہ مسئلہ دیکھ کے اختیار آپ نے شروع میں لے لیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، مشورہ ہے نا، آپ نے پھر مشورے میں بھی اختیار نہیں دیے جاتے. آپ نے کہا 2 گھنٹے ٹھیک ہے، میں نے مشورہ پیش کر دیا، آپ نے بھی چلو ٹھیک ہے، آپ اس میں ٹھائی کر لیں. اختیار نہیں ہے کیونکہ دلائل سمیٹنے ہیں نا. جی مجھے بہت امید ہے، نہیں وہ بولیں گے ان کے لیے آپ کو انشاءاللہ یہ بولیں گے. بات یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بات تو 2 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے، سمیٹی جا سکتی ہے 5 منٹ میں بھی. ایک دلیل پڑھ دی جائے، ماننے والا ایک دلیل سے بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے تاکہ کچھ نہ کچھ دلائل جانبین سے پیش ہوں اور اس پہ کلام وغیرہ ہو تو مسئلے کی مکمل وضاحت ہو جائے کچھ نہ کچھ. تو 2.5 گھنٹے بھی کم ہے، 3 گھنٹے بھی کم ہے، تھوڑا سا اور بھی زیادہ ٹائم ہونا چاہیے. مشورہ ہے، یہ اختیار نہیں ہے، مشورہ ہے. آپ مشورہ کر لیں، آپس میں طے کر لیں. بہت لمبا کرنے کا کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بات ذہن میں بیٹھ بھی جائے نا، کیونکہ عوام کا مسئلہ جو ہے نا، عوام کے لیے سمجھنا اور دائر کو سمیٹنا مشکل ہو. بات تو پھیلتی جائے گی، ہفتہ بھی کرو تو ختم نہیں ہوگی، بات چلتی رہے گی. میرے خیال میں 2 گھنٹے یوں کر لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ ساتھی بھی کر رہے ہیں 2.5 گھنٹے جو درمیان میں نہیں، عصر کی نماز تک درمیان میں جو نماز کا وقت آئے گا وہ نکال دیا نہیں نہیں، وہ بات ایک دفعہ ٹوٹ جاتی ہے. نماز پڑھ کے پھر نماز پڑھنے بہت لیٹ ہو گیا نا، ٹائم بہت دیر ہو گئی، اسی لیے تو نماز تک کریں گے تو بہت. ہاں تو 3 گھنٹوں سے کم بالکل مسئلہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوگا اس سے ہمارے کرنے جو ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے خیال میں اگر 7 منٹ کی ہو جائے تاکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات چلتی رہے، بات زیادہ لمبی نہ ہو جو عوام کو سمجھنے مشکل ہو. پہلی ٹرم تو زیادہ ہونی چاہیے، کم از کم 15 منٹ پہلی ٹرم اس کے قریب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ویسے میری یہ گزارش ہے اگر 10 منٹ کی ہو جائے تو اس میں بہتر ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اختصار میں بات پوائنٹ پہ ہوتی ہے، لمبی نہیں ہوتی. چلو پھر 8 منٹ کر لیں. 8 منٹ ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا نوٹ کر آپ نماز کا ٹائم مقرر کر لیں، پھر بعد میں وہ ہمارا کس ٹائم نماز کے لیے اٹھنا ہے تو ٹائم اس میں نکال دیجیے. دو بندے ہونے چاہیے یہاں پہ، ایک آپ کی طرف سے ایک ہماری نوٹ کرنے کے، اور کتابوں کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے تاکہ حکومت تو اسی کے ساتھ بات چلتی رہے. تو ایک آپ کی طرف سے بندہ ہو تاسو ټیم کې ګوتې مو تاسو ته کلمو تاسو شو تاسو خاموش ناس کا پوش بالکل سکندونه باندې ودرج نشته نماز کا
टाइम मेरे ख्याल में फातिह की तैयारी नहीं है करके आए नहीं, फातिह भी फातिह के मसले पर है कि तुम्हारे या हमारे फातिह के मसले पे देखेंगे कि तुम्हारे हैं या नहीं, तुम्हारे हैं या नहीं। इमाम मोहम्मद फातिह के मसले पे भी आपने छोड़ा हुआ है। चलो यार इन बातों का देखो एन मौका है ना, अब तो 1-2 मिनट रह गया। हाँ जी, तो नमाज का टाइम तय कर लें 4:15 बजे इंशाल्लाह। 4:15 हमारे होता ही नहीं, छोड़ देंगे, होता ही नहीं है। बस हमने 4:15 पढ़नी है इंशाल्लाह। हम 5:30 पढ़ेंगे ना। ठीक है, 10 मिनट आप अपने ले लेना, हम 10 मिनट अपना अपना और मुकर्रर कर लो दरमियान से। ठीक है। 10 मिनट 4 बजे अगर अपना अपना करते हैं तो फिर हमारी तरफ से 4 बजे हम नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। घंटे के बाद तो पढ़ेंगे। घंटा तो पूरा करो। घंटा तो पूरा होना चाहिए। 4 बजे तो आपके यहाँ तो वैसे हो जाती है, अभी शुरू करते हैं। आप यहाँ तो जमा करनी है तो आप यहाँ जाए, वक्त के दाखिल होने से पहले नमाज नबी पढ़ी आपने पढ़ी। जमा का टाइम सही है, वक्त जाहिर नहीं करो भाई साहब। 2 घंटे बात शुरू करो। 4:15 बजे आप 10 मिनट ले लेना ठीक है जी, 5:30 हम ले लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मैं एक बात और आपसे रखना चाहता हूँ आप सब बच्चों से। जब टाइम थोड़ा तय हो गया ना, आप अल्हम्दुलिल्लाह अली में जानते हैं फातिहा का मसला काफ़ी लंबा है और इसकी निस्बत का टाइम थोड़ा है, लिहाजा हमें चाहिए कि दोनों मुनाज़रीन को आपस में बोलने दें। अगर मैं और मौलाना अब्दुल्ला साहब दरमियान में ज़्यादा बोलेंगे दूसरे टाइम ज़्यादा काफ़ी ज़ाया होगा, और जो जिस मकसूद के तहत मौलाना साहब ने टाइम को मुख्तसर रखा है वो मकसूद फौत हो जाएगा। इसलिए दोनों को आपस में बोलने दिया जाए और ज्यादा मैं और आप दरमियान में ना बोलें। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, लेकिन जहाँ पर मुनाजर का मुतालबा पूरा नहीं होगा सदर मुतालबा करेगा, और सदर है भी इसीलिए। हाँ, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन इस तरह बात उलझेगी जरूर नहीं उलझेगी इंशाल्लाह। मैं मसलन आप इनकी बातों में यानी उनको रोकने की कोशिश करोगे, उसमें आधा घंटा 1 घंटा गुजरे, मैं उनको रोकने की कोशिश करूंगा आधा घंटा 1 घंटा। अगर मुनासिब आपके मुनाजर का मुनासिब सवाल है, आप रोकें, हम जवाब लेके देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो आप पहली टर्म आप शुरू करें। बाकी खैर है लम्बा कुछ बस मर गया बाहर से भाई। एक बात तो आप हजरात भी अपनी तरफ से मुनाजर, सदर मुनाजर और मुआविनीन के नाम लिख लें। उसका फायदा ये होगा कि मुनाजर की जगह मुनाजर ही बोलेगा, सदर की जगह सदर ही बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा। ये आप जल्दी से कोई साथी के नाम लिख लेता है तो आपने किया हुआ होगा। दूसरी ये शरायत है थोड़ी सी, इनने जो इब्तिदा में चीज़ें लिखी हैं उनका मैंने तर्जमा कराया है। बात हुई तो आप मुझे बता देना, मैं उसकी फिर दोबारा सामने आपको लिखा हुआ है। उसका तर्जमा जो कराया उसमें ये है कि हम दोनों फरीक यानी दोनों फरीक जो भी आप अब्दुल्ला अहमद खान की मेजबानी में वक्त और तादाद और जगह मुकर्रर करेंगे। ये तो हो गया, और वो जो भी जगह मुकर्रर करेगा हम इसे कबूल करेंगे। ये जगह मुकर्रर होगी पहुंच है। शुरू जान बयान की तरफ से 15-15 बंदे होंगे, वो हो चुके। ये मेजबान की तरफ से जो भी वो इजाजत है, किसी को भी कोई ला सकता है, वो भी होगी। मुनाजरे में एक तरफ से सिर्फ 2 मुनाजर होंगे, यानी एक सदर और एक मुनाजर, और वही बात करेंगे और किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं होगी। जो फरीक भी इजाफी बंदे लाएंगे तो शिकस्त होने की होगी, वो तो खैर अब तो वक्त ही गुजर गया। मुनाजरे के कमरे में किसी किस्म का हथियार, मोबाइल लाना मना है और तलाशी भी होगी। इन शरायत को लागू करने के लिए जानबयान की तरफ से एक एक बंदा मुतय्यन होगा, जिनके नाम ये हैं हाजी नासिर अली कौन है और कारी इरफान साहब जी हमारी तरफ से। मुनाजर और मुआवन यही दोनों होंगे।
یعنی دونوں ہی بات کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا. مناظرے کا کنٹرول عبداللہ صاحب رکھیں گے. جی عبداللہ صاحب اور کوئی مداخلت نہیں کرے گا. اگر کسی نے بغیر اجازت مداخلت کی تو ان کی شکست ہوگی. میدان سے خروج میزبان کی ہدایات کے مطابق ہوگا. تو یہ باتیں تھیں جو آپ حضرات نے لکھی تھی. لیکن ایک بات تھوڑی سی مزید وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس مناظرے میں کنٹرولر دونوں طرف سے ایک ایک آدمی متعین ہیں، یہی رہیں گے. جی اس مناظرے میں مناظرے جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں اکثر و بیشتر ویڈیو ہی فیصل ہوتی ہے. اس کا ثالث کوئی مقرر نہیں ہے. بعد میں یہ ہوتا ہے کسی نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا، جی میں ثالث ہوں، جی مجھے ثالث بنایا گیا تھا. یہ بات نہیں ہے. ثالث ویڈیو ہی ہوگی. ویڈیو جو بندہ دیکھے گا اسے پتہ چل جائے گا تو اس کے سامنے حق باطل کھل جائے گی. ہماری طرف سے یہ مناظر ہیں. ہاں جی توجہ فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اہل سنت والجماعت احناف کی طرف سے مناظر صدر مناظر اور معاونین کے نام درج ذیل ہیں. صدر مناظر عبداللہ عابد وڈائچ یعنی میں ہوں، اور مناظر ہماری طرف سے مولانا محمد آصف علی صاحب ہیں. معاونین میں ایک میں بھی ہوں اور مولانا عمر فاروق صاحب اور مولانا رحمان اللہ صاحب ہم یہ مناظر ہو جائیں گے. تو آپ اپنی طرف سے وہ مناظر کی صدر کا نام لیں پھر تھوڑے بات. ایک اور بات کہ وقت طے کر لیں، صدر طے ہو جائیں گے پھر آپ اس محفل میں جو بھی بات ہو اردو میں، یہاں پر کوئی جملہ نہیں چلے گا. نتكلم بالعربية إن شاء الله تفهم. إن شاء الله أنا مستعد إن شاء الله. لا بأس. نتكلم بالعربية. أنا مستعد إن شاء الله. عوام کو سمجھانا پانا کې ترجمه کې ما خبره کوله دا چې کوم پانا ترجمه کې شروع هغه څه نه و. دا پانا ما ود دي کړی و. خبر جواب داعی کی کن پاڼه کې موږ لیکلو چې ثالث چې کوم سړی راولي دنه کې نه ثالث ته اجازه ده او دلته ثالث ټول کسان وایستل شول. ثالث پکې نشته وره لیکن شوی ثالث نه شوی میزبان ویډیو پرې خو دا خلکو دې ته بسره میزبان چې نه میزبان هر څه جایز دي چې څوک راولي میزبان میرے خیر جانب درانا تھی میں میزبان ہوں میرے ویڈیو کو ادھر آنے نہیں دیا گیا تو آپ مولانا امین صاحب کے قریب مولانا امین صاحب اور آپ میں بات طے ہوئی. آپ ہیں مولانا ہمارے میزبان مولانا امین صاحب ہیں، یہ گھر کے میزبان ہیں. آپ ہمارے میزبان ہیں مولانا امین صاحب، آپ ان حضرات کے میزبان ہیں. مولانا امین صاحب کے ساتھ جو بات آپ کی چلی ہے ان کی نہیں چلی. ان کی بات مولانا امین صاحب کے ساتھ نہیں چلی. مولانا امین صاحب کے ساتھ بات آپ کی چلی. اس لیے آپ ہمارے میزبان نہیں، ہمارے میزبان ہیں مولانا امین صاحب. تو وہاں پہ تھے نہیں تو میں شاید آپ کا بھی میزبان ہوتا. لکھی گئی کہ وہاں پہ میں موجود تھا تو میں تو آپ گھر والوں کو ڈالتے کہ تاسو ټول خاموش شئ کنه. موږ خو چې هغه کوم شرایط دي د مناظره او د نایب صرف دوه کسانو ته اجازه ده. ٹھیک ده که د دې سایډ نه درېمګړی یا څلورم حصه اخلي هغه د شرایطو خلاف ورزي کوي. که د دې سایډ نه حصه اخلي هغه هم شرایطو خلاف ورزي کوي. د دې د سایډ نه د شرایطو ذمهوار حاجي صاحب دی.
هذا ليه سبنا سب شو كسرنا مع سوا بنشا تبدي کی خبر ایجاد بالکل تو کساننا علاوہ یا شکم دی تھی یا جو یہ طے کر لیں آپ بات اردو میں کرو گے صدر مناظر اور مناظرین کے علاوہ کوئی بھی اس میں بات نہیں کرے گا مجلس کے اندر کوئی بات نہیں کرے گا. اگر کسی تیسرے نے بات کرنی چاہیے اور اس سائڈ سے بھی کوئی تیسرا چوتھا کہنے لگا کیونکہ وہ بھی بول رہا ہے تو میں بھی بول رہا ہوں, اس سے شور بڑھے گا. اگر اس سائڈ سے ایک آدمی یا دوسرا یا تیسرا بات کرنے کی کوشش کرے بھی اس کو باہر نکالیں گے تو اس کا میں جواب دوں گا کہ بھئی آپ ذمہ وار ہیں, آپ ان کو چپ کرا دیں. ٹھیک ہے یہ بات کیمرے نے اتنا اللہ صاحب ایک بات کیمرہ لگی بھائی صاحب بات کر لی مجھے سن اس بات کی ضرورت نہیں خبر بہت صحیح اگر آدمی ہے تو ہماری طرف سے نہیں ہے ان کو باہر طرف اپنے مسئلے پورے کرو. کہ آپ نے بات کر لی اسی طرح میں سالسوں میں بات عبدالناصر آپ جو ہے میزبان ہیں, اس میں کوئی اور میزبان نہیں ہے کہ آپ کون ہیں میزبان وہ ہے تو قاری صاحب بتا رہا تھا بھائی آپ میزبان ہیں بس اس بات یاد بس سارے پاس کوئی خاموش ہے بھائی بات سنیں کیا چپ کراؤں ایک منٹ. یہ جو شرائط ہے ان کی ذمہ داران ہے یہ دونوں. جب میں ان سے پوچھوں کہ بھئی کیوں بول رہا ہے کیوں چپ نہیں ہو رہا تو اس پہ ہم آپ کو اجازت دوں. آپ اپنی طرف سے نام مناظر صدر کا دیں. حدیث احمد سنہ والجماعت کی طرف سے ضیاء الرحمان سعید متعلم جامعہ تعلیم القرآن و سنہ گنج. صدر مناظر فضیلت اللہ جلال الدین حفظہ اللہ. معاونین میں سے صدیق الرحمان متعلم جامعہ تعلیم القرآن و سنہ, عبدالبصیر سائق متعلم جامعہ تعلیم القرآن و سنہ, مولانا حضرت محمد صاحب. 3 معاونین ہیں, ایک صدر مناظر ہے اور ایک مناظر ہے. صحیح. آپ اب ذرا صدر صاحب مولانا کیا نام آپ کا؟ جلال الدین صاحب. وہ پرچی مجھے دے دیں, ہمیں یاد رہے, یہ آپ لے لیں, آپ کو یاد رہے, وہ مجھے دے دیں. اور آپ کے پاس وہ پرچی ضرور ہوگی جو اس میں جو آپ دعویٰ لکھا ہوا ہے نا, اس کو جی تھوڑا سا اس کو پڑھ کے میں بھی عرض کر دیتا ہوں. ابھی چھوڑ بعد یہ اس کا میں مطلب بیان کرتا ہوں, تو اگر کوئی اس میں کمی پیشی ہوئی تو آپ بات کر لیں, لیکن میری بات ہوگی, میں آپ سے کروں گا, آپ مجھ سے کریں گے. ہاں جی, درمیان اگر کوئی ساتھی اور زیادہ بولنا چاہتا ہو تو آپ بشک اس کو صدر بنا دیں, ہمیں کوئی جی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی پشتوں میں لکھا ہوا ہے, مجھے پشتوں نہیں, میں اردو میں بات کرتا ہوں, کہ آپ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر مقتدی کی نماز نہیں ہوتی ایسے, اور ہماری طرف سے ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے. یہی ہے جی. اس پہ انشاءاللہ آپ کے مناظر بھی دلائل دیں گے, ہمارے بھی دلائل دیں گے, اور کوشش کریں گے جو بات دعوے جواب دعویٰ میں لکھی ہوئی نا, اس کے اوپر جو دلیل فٹ آئے گی وہ کسی کی دلیل بنے گی. جو اس کے مطابق ہے ہی نہیں اس کو پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. گھر جا کے اپنا قرآن بھی ہم پڑھ لیں گے, 2-4 رکوع پارہ پڑھ سکتا ہے آدمی, حدیثیں بہت سی پڑھ سکتا ہے, لیکن جہاں وہی پڑھی جائیں جن میں مسئلہ ہو تاکہ وقت ضائع نہ ہو. اچھا مولانا, 1-2 چیزیں اور طے کرنی. ایک یہ مناظر کا ٹوٹل ٹائم طے کرنا, ورنہ یہ ہوتا ہے بات لمبی ہوتی رہتی ہے, جو بیچارے سمجھنے والے ہیں 4 گھنٹے بعد ان کی سمجھ پچھلی جانی شروع ہو جاتی ہے. تو ٹائم مقرر کر لیں, 2 ٹرم میں مقرر کر لیں کتنے منٹ کی ہے, پھر بات آگے چلاتے ہیں. تو کتنا تو ٹائم کے بارے میں تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے, ہماری طرف سے غیر محدود ٹائم جتنا آپ کر سکتے ہیں
उतना आप तय कर लें जितना आप बेहतर जानते हैं, जिससे आपको मुनासिब मेरे लगे। ख्याल में 2 घंटे मुनाजरे का वक्त बहुत है। जब है कि दरमियान में किसी और ने बोलना नहीं, ना इस तरफ से ना उस तरफ से, ठीक है ना, सिर्फ 2 बंदों को बोलने की इजाजत है, और वो भी दरमियान में सदर ही बोल सकते हैं, मुनाजर नहीं बोल सकते। ठीक है ना? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. معزز سامعین کرام، دونوں مسلمان بھائی ہیں، دونوں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. کسی ہندو سکھ کے درمیان مناظرہ نہیں، دونوں مسلمان ہیں. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کوئی بھی فریق پیش کرے تو اس کو توجہ سے سننا. انصاف شرط ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کو فرمایا کہ اگر ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو وہ فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے جاتے ہیں. آج ایک مسئلہ اختلافی ہے فاتحہ، یہ دے مجھے فاتحہ خلف الامام. جس طرح کہ دونوں فریقین کی طرف سے لکھا گیا ہے، احناف کی طرف سے یہ ہے کہ اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. دیوبندیوں کی طرف سے یہ ہے کہ اگر مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ نے سمجھنا ہے کہ دونوں داموں کے اندر فاتحہ کا لفظ ہے. فاتحہ لفظ خاص ہے، اس کے اوپر دلیل بھی خاص دینی پڑے گی. اب قرات لفظ عام ہے، ہمارا جھگڑا خاص میں ہے، عام میں نہیں. ہمارا جھگڑا فاتحہ پہ ہے، مطلق قرات پہ نہیں. اگر کوئی اس طرح کرے کہ جھگڑا فاتحہ پہ ہے اور وہ دلیل عام دینا شروع کر دے، عام دلیل سے فاتحہ کا اثبات کرے، تو یہ بالکل کتاب و سنت کے منافی اصول ہے. جس طرح کہ اگر اسی اصول اور اسی استدلال کو قائم رکھا جائے تو کل کو کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے کہ مچھلی حرام ہے، مچھلی حرام ہے. یقیناً مولانا یہ جناب جو سامنے تشریف فرما ہے یہ پوچھیں گے کہ بھئی مچھلی کیسے حرام ہے؟ وہ کہے گا کہ بھئی قرآن کے اندر آتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے. مولانا صاحب کہیں گے بھئی یہ تو مردار کی بات ہے، اس میں مچھلی کا ذکر نہیں ہے، مچھلی کا لفظ دکھاؤ مجھے. وہ آگے سے کہے گا کہ کیا یہ مچھلی مردار میں داخل نہیں ہے؟ مچھلی ذبح کر کے کھاتے ہو، مری ہوئی کھاتے ہو نا. تو مولانا صاحب کہیں گے یار یہ مچھلی مردار میں داخل تو ہے لیکن یہ اس سے استثناء ہے، اس سے یہ خارج ہے. بھئی کس طرح خارج ہے؟ خارج اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کا اس مردار سے مچھلی کو خارج کر دیا. لہذا اگر مچھلی کو حرام ثابت کرنا ہے تو مچھلی کا خاص لفظ دکھاؤ. خاص عام مردار کے لفظ سے مچھلی کی حرمت ثابت نہیں ہوتی. اور یقیناً مولانا صاحب اب تک مچھلی کھاتے رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ بات کہے جی کلیجی اور تلی وغیرہ کھانا حرام ہے، مولانا صاحب کہیں گے کیا دلیل ہے اس پہ؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون حرام ہے اور کلیجی اور تلی بھی خون سے ہے. تو آگے سے مولانا صاحب کہیں گے کہ بھائی یہ تو عام ہے اور تم نے دعویٰ خاص کیا ہے. خاص کی حرمت عام سے ثابت نہیں ہوتی. اگر وہ کہے مولانا یہ دم کے اندر داخل ہے کہ نہیں، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ قرات میں داخل ہے کہ نہیں، اسی طرح وہ بندہ کہے گا یہ تلی اور یہ کلیجی یہ دم کے اندر داخل ہے کہ نہیں. اگر داخل ہے تو پھر اس کو حرام مانو. لیکن مولانا صاحب کہیں گے اگرچہ یہ دم کے اندر داخل ہے لیکن اس کی حدیث نے استثناء کر دی ہے، اس کو حدیث نے اس حکم سے علیحدہ کر دیا ہے.
اسی طرح آج جتنی روایات مولانا صاحب پیش کریں گے اس کے اندر فاتحہ کا لفظ چاہیے. قرات والا عام لفظ پیش کرنا بالکل اصول مناظرہ کے خلاف ہے. مولانا صاحب صرف وہ روایت پیش کریں گے جس طرح کے دعویٰ کے اندر لکھا گیا ہے کہ جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو، جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو اور دوسرے نمبر پہ مقتدی کا ذکر ہو. یہ دو چیزیں میری نوٹ کریں صدر صاحب، آپ بھی اگر مطالبہ پورا نہ ہو تو پھر آپ نے پوچھنا ہے. فاتحہ کا لفظ ہو، مقتدی کا لفظ ہو. جس طرح کے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی فاتحہ قرات کے اندر داخل ہے کہ نہیں، ہم اس کو وہی جواب دیں گے جو مولانا عبداللہ صاحب مچھلی کھانے کے لیے اس کو دیں گے کہ بھائی مچھلی تو نہیں میں کھانی چھوڑوں گا. مولانا آصف صاحب جو بات کہیں گے کہ مچھلی کھانی تو نہیں میں چھوڑ سکتا. کیوں نہیں چھوڑ سکتے آپ؟ کہ اگرچہ مچھلی بھی مردار ہے لیکن یہ اس حکم سے خارج ہے. اسی طرح ہم کہیں گے کہ قرات والی جو باتیں آپ پیش کر رہے ہو، قرات والی جو روایات آپ پیش کر رہے ہو، یہ عام ہے. اس سے اسی نبی نے فاتحہ کو خاص کیا ہے جس نبی نے قرات نہ کرنے کا حکم دیا ہے. تیسری دلیل، کل کو کوئی مولانا صاحب کے پاس آئے اور آ کے کہے، تیسری بات یہ کہے جی میں جی جناب قبرستان میں نماز پڑھوں گا. مولانا صاحب کہیں جی کیوں پڑھو گے قبرستان میں؟ وہ کہے گا بھائی حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری کی ساری زمین مسجد ہے. مولانا صاحب کہیں گے کہ بھائی قبرستان میں نماز نہیں ہو سکتی، غسل خانے میں نماز نہیں ہو سکتی. وہ کہے گا قبرستان اور غسل خانہ زمین کے اندر ہے کہ زمین سے باہر ہے کہیں؟ مولانا صاحب کہیں گے بھائی زمین کے اندر تو ہے. وہ کہے گا کہ اگر زمین کے اندر ہے تو نبی کہتا ہے کہ ساری زمین میرے لیے مسجد ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے. مولانا صاحب کہیں گے کہ بھائی قبرستان کی اور حمام غسل خانے کی استثناء آ گئی ہے دوسری حدیث سے، لہذا یہ اس عام سے خارج ہو گیا. اسی طرح جو روایت یہ قرات کے بارے میں پیش کریں گے، ہم ان سے کہیں گے کہ قرات کا جھگڑا نہیں. آج دعویٰ کے اندر فاتحہ کا لفظ لکھا ہے، مقتدی کا لفظ لکھا ہے. آپ کو وہ روایت پیش کرنی ہوگی کہ جس کے اندر خاص فاتحہ کا ذکر ہو، جس کے اندر مقتدی کا ذکر ہو. اسی طرح اگر کل کو کوئی بندہ کہہ دے یہ بات کہ جناب آدم علیہ السلام بھی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام بھی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، تو شاید مولانا آصف صاحب ان سے پوچھیں کہ بھائی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ وہ کہ بھی قرآن مجید کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا من الماء كل شیء حی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. مولانا آصف صاحب کہیں کہ بھئی اس کے اندر تو آدم کا نام نہیں ہے. وہ کہے گا بھئی کل شیء کے اندر ہر چیز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہر چیز میں آدم داخل ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی، مولانا آصف صاحب ان سے کہیں گے، عبداللہ صاحب ناراض نہیں ہونا، یہ بدل غلط ہوتا ہے، بعض آپ کا نام آتا ہے. مولانا آصف صاحب اس سے کہیں گے کہ بھائی نہیں، یہاں پہ آدم کا نام نہیں ہے آدم کا. وہ کہے گا بھائی کل شیء کے اندر آدم داخل ہے کہ نہیں؟ یہ کہیں گے جی آدم داخل ہے. وہ کہے گا کہ پھر مانو آدم پانی سے ہے، یہ کہیں گے نہیں بھائی آدم کا علیحدہ اللہ نے ذکر کر دیا. تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت، جس طرح کے یہاں پر 4 آپ کے سامنے میں نے باتیں پیش کی، اس کا تمہید کا مقصد یہ ہے کہ آج سب ساتھی سمجھ لیں ہمارا جھگڑا ہے فاتحہ کے بارے میں. قرات لفظ ہے عام. یہ موبائل کس کا بھی بند کریں، یہ اصول کی خلاف. ٹائم کاٹیں، ٹائم روکیں، ٹائم روکیں، بند کر دیں. بسم اللہ جی. تو آج سمجھیں، ایک ہے لفظ قرات، ایک ہے لفظ فاتحہ. قرات لفظ عام ہے، یہ قرآن کی 114 سورتوں کو شامل ہے. فاتحہ لفظ خاص ہے، اس سے مراد صرف فاتحہ ہے. آج دعویٰ کے اندر یہ لفظ لکھا ہے فاتحہ کا. مولانا صاحب اپنے دعویٰ کے مطابق روایت پیش کریں گے، وہ روایت پڑھیں گے کہ جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو. نمبر 1. نمبر 2،
मुसलमान सब तशरीफ फरमा हो, लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, ये किताबुल्लाह अगर अल्लाह के गैर की तरफ से होता तो इसमें बहुत इख्तिलाफ होता। क्या अल्लाह और उसके रसूल की बातों में इख्तिलाफ हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी हम जो तरीका पेश करेंगे उस पे दोनों रिवायतों पे अमल होता है। जो ये लोग तरीका पेश करेंगे उसका मतलब ये है कि नबी की आधी बात ले लो, आधी छोड़ दो। और सबको पता है, सब कुरान पढ़ते हैं कि आधी लेना और आधी छोड़ना किन का तरीका है। हम कहते हैं कि जिन रिवायात के अंदर किरात का लफ्ज है उससे मुराद फातिहा के अलावा वाली किरात है, और जिन रिवायात के अंदर फातिहा का लफ्ज है वो खास है। तो लिहाजा फातिहा पढ़ो इमाम के पीछे जहरी नमाजों में, और फातिहा से जायद जो किरात है वो ना करो। दोनों रिवायतों पे अमल हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात, फातिहा खास किरात आम, खास और आम में कभी तारुज नहीं हो सकता। उलमा तशरीफ फरमा है, खास और आम में कभी तारुज नहीं हो सकता। आप खास की तारुज के लिए खास रिवायत पढ़ेंगे, खास के तारुज के लिए आम रिवायत आप नहीं पढ़ सकते। लिहाजा मैं बार बार तलकीन करता हूँ कि वो रिवायत पढ़ी जाए जिसके अंदर फातिहा का लफ्ज हो। इसके अलावा अगर मौलाना 500 रिवायतें भी पढ़ दें तो शायद इनको रिवायतें पढ़ने का अजर मिल जाए, लेकिन इनका मसला साबित हो सकता नहीं। जिस तरह मछली हराम साबित करने के लिए कोई पूरा कुरान पढ़ दे मुर्दार के लफ्ज से तो मछली हराम साबित हो जाएगी। इसी तरह फातिहा की ममानत साबित करने के लिए मौलाना साहब किरात वाली जितनी कुरियल कुरान पढ़ दें या जोन सी मर्जी किरात पढ़ दें, जोन सी मर्जी रिवायत पढ़ दें, फातिहा की उससे ममानत साबित हो सकती नहीं। तो आइए अभी मैं अपने दावे की तरफ आता हूँ। मेरा दावा है फातिहा के बारे में। ये मेरे हाथ के अंदर किताब है सहीहुल बुखारी, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सहीहुल बुखारी, बुखारी है और इसकी हदीस नंबर 756। हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह क़ाला हद्दसना ज़ुहरी क़ाला हद्दसना सुफयान क़ाला हद्दसना ज़ुहरी अन महमूद इब्न रबी अन उबादा इब्न सामित अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। मौलाना मेरे दावा के अंदर भी फातिहा का लफ्ज है, मेरी दलील के अंदर भी फातिहा का लफ्ज है। और सुनो, इसके अंदर अल्लाह की तौफीक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी नमाजी हो, किसी भी तरह की नमाज पढ़े, फातिहा के बगैर उसकी नमाज होती नहीं। अभी इस हदीस का रावी कौन है? उबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु। और इसी उबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु का मैं आपसे असर भी पेश करता हूँ कि सहाबी रसूल ने इस हदीस का क्या मतलब समझा, जिसने इसको रिवायत की। देखो भाई, एक वो सहाबी है जिसने नबी से रिवायत किया और उसका उस्ताद नबी है। अब जिसका उस्ताद नबी हो वो ज्यादा बात समझता है या ये मौलाना आसिफ साहब जो मुल्तान से तशरीफ लाए हैं ये ज्यादा समझते हैं? जिसका उस्ताद नबी, जिसका उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो वो क्या कहते थे, फरमाते हैं सल्लैतु सलातन व इला जंबी उबादतु बिन सामित, कहते हैं मैंने नमाज पढ़ी और मेरे पहलू के अंदर उबादा बिन सामित थे। क़ाला फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब, वो कहते हैं कि उन्होंने फातिहतुल किताब पढ़ी। फ़क़ुल्तु लहू या अबल वलीद अलम अस्माअका तक़रउ बिफ़ातिहतिल किताब। मौलाना ज़हन बसीत है, आने वाहिद में उमूर मुतअद्दिदा का इदराक नहीं करता। कुरान पढ़ा जा रहा है, बातें ना करो, हदीस पढ़ी जा रही है। सुनो, अलम अस्माअका, भाई फिर बोले आप खामोश, ये खामोश से करेंगे क्योंकि आप कोई मुखातिब करेंगे और किसी को नहीं मुखातिब। देखिए आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। किसी सवाल का जवाब ना आए तो फिर ये बात करें। मैं इंशाल्लाह हर तरफ पूरा हूँ ये उबादा बिन सामत इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं। ये सहाबी कहता मैं उनके साथ खड़ा था, ताबी कहता मैं उनके साथ खड़ा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या साहब सूरह फातिहा पढ़ रहे थे? वो कहने लगे अजल इन्नहु ला सलाता इल्ला बिहा, जी हाँ इसके बगैर नमाज होती नहीं। अभी मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश किया और उसका फहम भी मैंने किससे पेश किया? उसी सहाबी से पेश किया जो सहाबी इस रिवायत को रिवायत कर रहा है, वो भी इसका माना यही समझता है। और
صفحہ نمبر بتائیں. اس کو کھول کر دیں مہربانی کریں. اس کو مجھے پہلے یہ حوالہ دے پھر اس کے بعد اپنی بات شروع کروں گا. میرا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوگا. مجھے دو نا, میں کتاب مانگ رہا ہوں دیکھنا کون سا شروع کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد. آپ ایک آنے واحد میں کیا کچھ کریں گے تو میری طرح مخاطب ہوتے تو بہتر ہوتا. تو دیکھ لیں, آپ مجھ سے بات نہیں کریں. میں صدر آصف صاحب نے جو پہلے بات کی ہے اس کا مطلب ہے وہ ہضم نہ کر سکیں, ماشاء اللہ وہ ہضم نہ کر سکے بولے اس کے ٹائم پہ آپ نہ بولے تو جس طرح وہ بولا ہے ہضم نہیں کر سکا تو میں اس کے جواباً بولا ہوں. تو جو کچھ بھی وہ بولے اب آپ نے ٹائم میں پھر اس کا جواب نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد. پہلے میرے محترم میرے جو مد مقابل مولانا کے نام ضیاء الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ان کو میں صاف کر دوں کہ کیا کیا ان کو غلط فہمیاں ہوئیں یا انہوں نے مغالطہ دیا. دو کاموں میں سے ایک اس کو میں صاف کر دوں, پھر میں بتاؤں گا کہ کون سی حدیث پاک میری دلیل بنتی ہے اور کون سی نہیں بنتی. جو درس مجھے دے رہے تھے پہلی دلیل میں اس کی خلاف ورزی کر دی. پہلی بات انہوں نے کی کہ میں اصل پہلی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم دونوں مسلمان ہیں, ہم دونوں مسلمان ہیں, دو مسلمانوں کے درمیان بات ہو رہی ہے تو نبی علیہ السلام کو فیصل بنایا جائے گا, ان کی حدیث پاک دونوں تسلیم کریں گے, ٹھیک ہے, اس سے انکار نہیں. لیکن ابھی میری بات شروع ہونے سے پہلے جب صدر مناظر مولانا عبداللہ صاحب بات کر رہے تھے تو صدر مناظر صاحب نے فرمایا تھا کہ ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ امام احمد کو کون مانتے ہیں کون نہیں مانتے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کون مانتے ہیں کون نہیں مانتے. میں نے ان کے زبان سے پہلے ایک مرتبہ امام احمد نکلا تھا, اس لیے میں نے کہا مغالطے میں, کیونکہ امام محمد کو تو مانتے نہیں ہیں. چلے میں امام محمد کی کتاب پیش کروں گا پھر دیکھ لیں گے. تو امام محمد کی کتاب آپ کے سامنے آئے گی, میں جب حوالہ پیش کروں گا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب پیش کروں گا تو جو نہیں مانے گا تو پتہ چل جائے گا کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. دوسری بات مولانا نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی کہ دعویٰ خاص ہے, دلیل بھی کیا ہونی چاہیے خاص. عام دلیل سے خاص دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا. مولانا دعوے کے اندر صرف فاتحہ کا لفظ لکھا ہوا ہے یا مقتدی کا بھی ساتھ لکھا ہوا تھا؟ مقتدی کا بھی ساتھ لکھا ہوا تھا نا. تو جو حدیث انہوں نے پڑھی ہے اس میں مقتدی کا لفظ تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کا میں جواب دوں گا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس حدیث میں مقتدی کا ذکر ہے. مولانا دوسروں کو سبق بعد میں دیا کرتے ہیں, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, دوسروں کو بعد میں سبق دیا کرتے ہیں, پہلے اپنی ذات پہ نظر رکھا کرتے ہیں. فاتحہ کا لفظ ہی نہیں, وہاں مقتدی کا بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے آپ بھی جو حدیث پڑھیں گے اس میں مقتدی کا ذکر ہونا چاہیے, دلیل تب بنے گی. اگر مقتدی کا ذکر نہیں ہے دلیل نہیں, جھوٹ دھوکہ ہے. اچھا میری بات, ایک اگلی بات سنیں. مقتدی کا ذکر ہو, میرا چیلنج ہے, آج سامنے بیٹھے ہیں میرا چیلنج ہے, امام کا ذکر ہو, مقتدی کا ذکر ہو, فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو,
حدیث صحیح ہو. دنیا غیر مقلدیت کو چیلنج ہے کہ وہ ایسی حدیث پیش کر دے ابھی مذہب تبدیل کر دے. پوری دنیا کے اہل حدیثوں کو چیلنج ہے میرا. یہ 4 چیزیں ہو. نمبر 1 امام کا ذکر ہو. نمبر 2 مقتدی کا ذکر ہو. نمبر 3 فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی. مقتدی فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، اس کا ذکر ہو. نمبر 4 حدیث وہ صحیح ہو. حدیث کیا ہو؟ صحیح. یہ 4 باتیں آج کی محفل میں 3 گھنٹے کی بجائے ان کو میں 6 گھنٹے دیتا ہوں. آج کی محفل میں یہ ایک حدیث ایسی پیش کر دے، اسی مجلس میں اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا چیلنج ہے. آپ پڑھے دیکھیں گے جو بھی حدیث انہوں نے ضابطہ بیان کیا، عام سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا. اور خود کیا کریں، لا صلاۃ لمن، عام حدیثوں کے بارے میں فرمایا. بھئی عام سے خاص ثابت ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے غلط بات ہے. یہ آپ کی مولانا آپ کی غلطی پہ تنبیہ کیجیے. میں اس لیے پہلے اپنی دلیل پیش کرنے سے پہلے بھی آپ سوچیں. اچھا، مجھے اصل یہ ساری کہانی انہوں نے چلائی تھی کہ عام سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا، تاکہ میں وہ حدیثیں نہ پڑھوں کہ جہاں قرات کا لفظ ہے، وہ حدیثیں نہ پڑھیں کہ جہاں قرآن پاک کا لفظ ہے. شاید ان کے نزدیک قرآن میں فاتحہ نہیں ہے، تو قرآن پاک والے لفظ نہ پڑھیں گے کیونکہ عام ہے نا، تو عام سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا. مولانا آپ نے جتنی بھی اس پر مثالیں پیش کی ہیں، آپ نے استثناء پر زور دیا ہے. وہ استثناء آپ نے صحیح حدیث سے دکھایا ہے نا. مچھلی کا استثناء ہے جی، آدم علیہ السلام کا استثناء ہے جی، فلاں کا استثناء ہے جی، اس لیے عام میں داخل نہیں ہو سکتا. جب صحیح حدیث سے آپ فاتحہ کا استثناء دکھا دیں گے نا تو میں قرات والی حدیث بھی نہیں پڑھوں گا. جب صحیح حدیث سے آپ مقتدی کے لیے فاتحہ کا استثناء دکھا دیں گے نا، جب صحیح حدیث سے آپ مقتدی کے لیے فاتحہ کا استثناء دکھا دیں گے، اس وقت میں قرات والی حدیث نہیں پڑھوں گا. اس سے پہلے مجھے پڑھنے دیں. میرا دعویٰ قرات والی حدیث سے بھی ثابت ہوگا، میرا دعویٰ فاتحہ والی حدیث سے بھی ثابت ہوگا، میرا دعویٰ قرآن پاک کے لفظ سے بھی ثابت ہوگا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایسی کہانیاں نہیں چلایا کرتی جو اپنے لیے نقصان دہ ہوا کرے. یہ دو باتیں صاف ہوگی. اس لیے ان کا یہ کہنا کہ قرات والی حدیث دلیل نہیں بنتی، غلط فہمی ہے یا مغالطہ دیا ہے انہوں نے. اگلی بات انہوں نے یہ کی، ہمارے طریقہ پر عمل کریں تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، احناف کے طریقہ پر عمل کریں تو پھر کچھ حدیثوں کا انکار کرنا پڑتا ہے. اللہ یعوذ باللہ. ان کے طریقہ پر عمل کرنے سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. جو میں فاتحہ کے بارے میں صریح روایات پیش کروں گا ان پر کیسے عمل ہوگا؟ انہوں نے طریقہ یہ پیش کیا ہے نا، انہوں نے کہا کہ جو میں حدیثیں پیش کرتا ہوں وہ فاتحہ کے بارے میں ہے، جو میرا مد مقابل پیش کرتا ہے وہ فاتحہ سے زائد کے بارے میں ہے. دونوں پر عمل ہو گیا. جب آپ علیہ السلام فرمائی یہ رہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو، تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فاتحہ کے بعد کہاں پڑھا جائے گا؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کوئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ کوئی سورہ آل عمران کی آیت ہے، آخر فاتحہ کی آیت ہے. مولانا اپنی ضد نہیں اڑایا کرتے کہ فاتحہ کا لفظ ہوگا تو مانوں گا. نبی علیہ السلام نے اگر فاتحہ کی آیت پڑھ دیا تو وہ زیادہ صحت ہوگی. میں آگے وہ حدیثیں پیش کروں گا انشاءاللہ. آگے وہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ ایک ہی پیش کی تھی، وہ ان کی دلیل نہیں تھی، میں نے اس کا بتا دیا، جواب دے دیا. اب ذرا آتا ہوں میں ان کے دعوے کی طرف. انہوں نے دعویٰ یہ لکھا کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی. مولانا کی میں حیثیت دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا اہل حدیث حضرات کے ہاں ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے جو ایسے دعوے کرتے تھے. مولانا یہ میرا عالم نہیں ہے، حافظ محمد گوندلوی صاحب آپ کے عالم ہے، غیر مقلد عالم ہے. یہ کتاب ہے خیر الکلام حافظ محمد گوندلوی صاحب کی. ان کا صفحہ ہے صفحہ 14. وہ شکوہ کر رہے ہیں ہمارے سے، کہتے ہیں ساری بنیاد اس پر کھڑی کی گئی ہے کہ اہل حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز سمجھتے ہیں. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ احسن الکلام جو لکھی گئی تو ساری بنیاد اس پر کھڑی کی گئی ہے کہ اہل حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز سمجھتے ہیں.
حالانکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ امام بخاری سے لے کر محققین علماء اہل حدیث تک کسی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا۔ امام بخاری سے لے کر محققین علماء اہل حدیث تک کسی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ مولانا آپ نے تو بخاری سے روایت پڑھی تھی، معلوم ہوا جھوٹ بولا نا بخاری پر۔ پہلی حدیث بخاری سے پڑھی اور ان کے عالم حافظ محمد گونڈلی صاحب کہتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ دعویٰ نہیں۔ امام بخاری نہیں کہتے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا ان کی نماز نہیں ہوتی، اور نہ ہی محققین علماء اہل حدیث کا دعویٰ ہے، ان جیسے طالب علموں کا دعویٰ ہے کہ جن کی تحقیق ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ دوسرے عالم ہیں ان کے مولانا ارشاد الحق عصری صاحب، اس وقت بھی حیات ہے فیصل آباد میں۔ ان کی کتاب ہے توضیح الکلام، توضیح الکلام۔ ان کا صفحہ ہے صفحہ 71 ہے، اس میں فرماتے ہیں اس کے برعکس امام بخاری سے لے کر دور قریب کے محققین علماء اہل حدیث تک کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ دیانتدارانہ تحقیق کے بعد فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے اور وہ بے نماز ہے وغیرہ۔ اس لیے اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے، جو بے نمازی کیسے پھرتے ہیں، اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے اسے پیش قدمی نہیں کہا جا سکتا، پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں ان کا شمار بھی نہیں ہوتا۔ جماعت کے نامور لینا چاہے کتاب کا تبادلہ کرنے کے لیے تیار ہے، پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں ان کا شمار بھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ گلیوں میں شور مچانے والے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی، ورنہ ذمہ دار لوگ نہیں۔ اچھا، میں نے یہ کہا تھا کہ جب صحیح حدیث سے مجھے استثناء دکھا دیں گے فاتحہ کا تو میں قرات والی حدیثیں نہیں پڑھوں گا۔ اس سے پہلے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سن لیں، قرآن پاک کی آیت آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھ سے تو سن لیں کم از کم، اس پہ پابندی کیوں لگا رہے تھے، قرآن نہیں مانیں گے ہم۔ پہلی دلیل میں پیش کرتا ہوں قرآن پاک سے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو کان لگا کر سنو۔ استماع کا معنی کان لگا کر سننا، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ شاید رحمت کی امیدوار نہیں بننا چاہتے، تو جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر اس کو سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مولانا آیت کا اگر مطلب میں اپنی طرف سے بیان کروں پھر تو واقعی میں قرآن پر الزام لگا رہا ہوں۔ یہ آیت شان نزول یہ دیکھیں حضرات صحابہ کرام سے پیش کر رہا ہوں، صحابہ کرام سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس تفسیر ابن ابی حاتم رازی ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 259 ہے، یہ حدیث نمبر ہے 9496 9496۔ اس میں فرماتے ہیں حدثنا ابو سعید الاشد حدثنا ابن فضیل و ابو خالد عن داؤد ابن ابی ہند عن ابی نضرۃ عن اسیر ابن جابر المحاربی۔ محاربی کی بھی تعین ہو گئی ہے، یہ سب ایک ہی چیز بچی ہوئی تھی کہ محاربی کی تعین کرو۔ ان اسیر ابن جابر المحاربی، اس لیے متنبہ کیا کہ بعد میں آپ نے جو بات کر کے ٹائم ضائع کرنا پہلے سن لیں۔ ان اسیر ابن جابر المحاربی ان عبداللہ قال لعلکم تقرون قلنا نعم قال الا تفقهون ما لكم لا تعقلون واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہونے میں جن کو شک ہو تو بتا دینا، صحابی رسول بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ کیا تم شاید قرات کرتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں کرتے ہیں۔ فرمایا اما آن لکم الا تفقہون، کیا ابھی تک سمجھ نہیں پیدا ہوئی؟ ما لکم لا تعقلون، سمجھداری سے کام نہیں لیتے۔ قرآن پاک موجود ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مولانا یہ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات یہ اس قرآن کے منافی ہے۔ یہ لیں دیکھو، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات
ये कुरान पाक के मुनाफी है। ये मेरे पास किताबुल क़िराअत लिल बहकी है, अल्लामा बहकी रहमतुल्लाह अलैह। इसमें अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असर है। फरमाया अल मुमिनु फी सियातिन मिनल इस्तिमाइ इलैहि, कि मोमिन के लिए गुंजाइश है कि कुरान पाक सुन सकता है, सिर्फ गुंजाइश है, ना सुनना चाहे तो इसके अंदर गुनाहगार नहीं, मगर चंद चीजें मुस्तस्ना है। फरमाया इल्ला फी सलाति मफरूजा, मगर फर्ज नमाज ऐसी है कि उसमें गुंजाइश नहीं ना सुनने की। क्यों? कुरान पाक जो है वइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वंसितू। ये मेरे पास मैंने 2 हवाले पेश कर दिए इस बात पर, और ये मेरे पास तीसरा हवाला है इजमा का। आज बताते हैं कि इमाम अहमद सऊदी वालों को मानते या नहीं मानते। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ज़ाकरा अहमद इब्न हंबल अल इजमाउ अला अन्नहा नज़लत फी ज़ालिक, ये फतावा कुबरा है अल्लामा इब्न तैमिया का, और शेयर करने वाले भी सऊदी वाले हैं। देखते हैं सऊदी वाले मानते नहीं मानते। मौलाना साहब ने फरमाया कि जी मैंने रिवायत पढ़ी थी ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, इन्होंने कहा इसमें फातिहा का लफ्ज़ है, मुक्तदी का नहीं। मेरे दावा में 2 चीजें हैं, एक है फातिहा, एक है मुक्तदी। मैंने एक चीज दिखा दी, एक के लिए सब्र करो, दिखा देता हूँ। दिखा दी और फिर क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि फातिहा और मुक्तदी का लफ्ज़ जिसमें ना हो वो दलील नहीं, वो धोखा है। और खुद जो इन्होंने जितना भी पढ़ा उसके अंदर ना फातिहा है ना मुक्तदी है। मैंने जो पेश किया, देखिए खामोश रहे, मैं जवाब दूंगा। देखें तस्लीम नहीं करेंगे, कुरान से जवाब देंगे। देखें जी, मैंने मेरे दावे के अंदर 2 चीजें थी, एक था मुक्तदी, एक था फातिहा। मैंने फातिहा पेश की। इनके दावे में भी 2 चीजें हैं, इन्होंने ना मुक्तदी दिखाया ना फातिहा दिखाई। और फिर कहते हैं कि आम से खास साबित नहीं होता। कहते हैं ना आम से भी खास साबित हो जाता है, उसके इनकार नहीं निकल सकता। मौलाना फिर मछली खानी छोड़ दो ना, मछली खानी फिर छोड़ दो। और मैंने तो कहा था कि खैरुल मदारस से आए हैं, शायद मुदर्रिस होंगे, इनको इतना भी नहीं पता आम की 2 किस्में हैं। एक होता है आम खुस्सा मिनहुल बाज, मौलाना 4th क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ाते हैं, आप तशरीफ लाएं, ये शायद पढ़ाते हैं। एक आम है खुस्सा मिनहुल बाज और एक है मुतलक आम। आपको अभी तक इतना भी नहीं पता मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपको अभी तक इतना भी नहीं पता कि जो खास मैंने पेश किया है उससे तखसीस हो चुकी है, और जिसकी आप बात कर रहे हो उसके अंदर तखसीस नहीं होती। अगर आप कहो कि आम के साथ खास भी आ जाता है तो फिर मछली खानी छोड़नी पड़ेगी, फिर आपको कब्रिस्तान में नमाज पढ़नी पड़ेगी। और माशाअल्लाह मौलाना साहब फरमाते हैं कि लाल्लकुम तुकिर्रूना, मौलाना शायद आपका नाम भी नहीं आती। कहते थे मुल्तान से आए, पूरा सरहद छोड़ा इन्होंने, पूरा सरहद छोड़ा, पूरे मदरसे छोड़े, नदीम भागा कैंपट से सब कुछ छोड़ा, और पंजाब, लाहौर, गुजरात सब छोड़ के जनूबी पंजाब से मैलसी से जनाब हजरत साहब को तशरीफ लाए, तकलीफ थी, और जनाब मुल्तान से आसिफ साहब को। और उनका हाल ये है लाल्लकुम तुकिर्रूना, लाल्लकुम तुकिर्रूना। और इसी तरह फरमाते हैं मौलाना साहब, इसी तरह इन्होंने जो बात की, मौलाना इरशादुल्लाह कसरी साहब का इन्होंने असर पेश किया, उनकी बात पेश की जी। इरशादुल्लाह कसरी साहब के बारे में इन्होंने कहा कि उन्होंने कहा इमाम बुखारी से लेके अब तक किसी ने दावा नहीं किया। मौलाना इसका मतलब समझो, ये दावा इमाम बुखारी से लेके अब तक किसी ने नहीं किया, इमाम बुखारी से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब मेरे नबी कहते हैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, जो नमाज के अंदर फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। मौलवी साहब बताओ, ये इमाम बुखारी का दावा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा है? तुमने इरशादुल्लाह कसरी साहब की बात को समझा ही नहीं। उनका मतलब ये है कि इमाम बुखारी से लेके अब तक किसी ने ये दावा नहीं किया, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। और दूसरी बात, तुमने ये बात कही कि इरशादुल्लाह कसरी साहब ने कहा ये दावा किसी ने नहीं किया। ये देखो मौलाना मेरे हाथ में तौज़ीहुल कलाम, आसफ साहब आने वाहिद के अंदर इदराक अमूर मुतअद्दिदा मुश्किल होता है। इधर देखिए, ये मेरे हाथ के अंदर वही तौज़ीहुल कलाम, ये लिखते हैं हिस्सा अव्वल में हम कुरान पाक और हदीस सहीहा से साबित कर आए हैं कि सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। मौलाना ये किताब दूं जनाब? जी खुशी से।
سنیں جی، اس کے بعد مولانا صاحب نے اثر پیش کیا جی، اثر پیش کیا، سنیں انہوں نے اثر پیش کیا. اس کے اندر یہ بات تھی کہ صحابی کہتا ہے کہ فرض نمازوں میں گنجائش نہیں، مطلب ہے کہ سنتوں میں گنجائش ہے. تراویح میں مولانا فرض تراویح میں گنجائش ہے، اس کا مطلب ہے تراویح میں قرات کر لو وہ قرآن کے خلاف نہیں، وطروں کے اندر قرات کر لو وہ قرآن کے خلاف نہیں، عید کی نماز میں قرات کر لو وہ قرآن کے خلاف نہیں، نماز جنازہ میں قرات کر لو قرآن کے خلاف نہیں، صرف فرض نمازوں میں نہیں پڑھنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ملتان سے آئے، ملتان سے ماشاءاللہ. اور پھر کہتے ہیں سنو اجماع کا دعویٰ، کہتے ہیں اجماع کا دعویٰ کیا ہے امام احمد بن حنبل نے. مولانا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. آج افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ادیاں ادیاں پڑھتے ہوتے، ادیاں ادیاں چھڑتے ہو، بڑا مسالیاں. یہ میرے ہاتھ کے اندر سیر اعلام النبلاء، نام پڑھنا آتا ہے میں پڑھ دیتا ہوں. سیر اعلام النبلاء. مولانا صاحب امام احمد بن حنبل کے اجماع کا مقصد اگر یہ ہوتا کہ قرآن کی قرات نہیں کر لی تو امام احمد بن حنبل خود قرات نہ کرتے. یہ دیکھو میرے ہاتھ کے اندر سیر اعلام النبلاء. امام احمد کے بارے میں کہتے ہیں سمعت ابن ابی طالب یقول، عبارت سنو الحمدللہ، سألت احمد عن القراءة فيما يجهر فيه الامام. میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا ان نمازوں کے بارے میں جن کے اندر امام جہری قرات کرتا ہے. فقال يقرأ بفاتحة الكتاب. امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن فاتحہ اس سے ساقط ہوتی ہی. ماشاءاللہ ملتان سے آئے ہیں، ملتان سے ماشاءاللہ. اجماع کا دعویٰ دیکھو. اور جناب یہ کیا ہے، یہ امین وقاری صاحب کہتے ہیں اجماع کا منکر دوزخی. نعوذ باللہ، اگر فاتحہ نہ پڑھنے پر اجماع ہے تو کچھ تو خیال کرو، جس کا اجماع نقل کر رہے ہو نعوذ باللہ اس کو دوزخی کہتے ہو. اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں اس مسئلہ میں شروع سے لے کے اب تک صحابہ میں اختلاف چلا آ رہا ہے. مولانا اگر اجماع ہے تو اختلاف کیسا؟ وہ اجماع کے ہوتے ہوئے اختلاف ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ملتان سے آئے ہیں، ملتان سے ماشاءاللہ. سنو جی سنو، کہتے ہیں سنیں جی، کہتے ہیں جی آپ کی حیثیت واضح کروں. یہ ابھی میں حیثیت واضح کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں عبدالحی لکھنوی. میں نے کہا تھا خاص فاتحہ کا نام ہو، مقتدی کا ذکر ہو، ایک بھی روایت پیش نہیں کر سکتے. اور اللہ کی قسم میرا عالم حنفیت کو چیلنج ہے، یہاں سے بارڈر پار کر کے دیوبند چلے جاؤ، دیوبند پہ ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے کوفے پہ چلے جاؤ، کوئی کوفی لے آؤ، کوئی دیوبندی لے آؤ، کوئی ملتانی لے آؤ، ایک روایت پیش کر دو جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہو جاتی ہے. میں ابھی ماننے کے لیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے مد مقابل مولانا ضیاء الرحمان صاحب پنجاب سے ہی تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ بھی پنجابی ان کو پٹھان ہونے کی وجہ سے نہیں آتی، پنجابی بول رہے ہیں، پنجاب سے ہی تشریف لائے ہیں. یہ اور بات ہے کہ پڑھتے پشاور میں پنجاب کے غیر مقلدین کو تسلیم کر لیا کہ پڑھانا نہیں آتا ہے. اچھا آپ چپ رہیں، چپ رہیں نا آپ، میرا ٹائم روک دیں. جی جی روک دیں. اچھا میری ایک بات گزارش یہ ہے، ہم بار بار ملتان والوں سے اتنے خائف ہیں، ورنہ کچھ نہیں کہیں گے، دلائل کی بات کریں گے. بازاری زبان جو انہوں نے استعمال کی میں نہیں کروں گا، میں نے معاف بھی کیا. بازاری زبان نہ ہمارا پیشہ ہے نہ ہم استعمال کرتے ہیں. آپ علیہ السلام کا ارشاد ضرور سنا دوں گا کہ منافق کی علامات میں سے ایک ہی ہے کہ اذا خاصم فجر. یہ ہمارے مسلمانوں کی شایان شان ہے. اس لیے میں برحال اپنے جو سنجیدہ گفتگو ہے وہی کروں گا. میں نہیں کوئی اٹیک بازی اور صرف ان چیزوں کو میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا تو اس کو اٹیک سمجھا تو خود سمجھ لیا. کہتے ہیں میرے دعویٰ میں دو چیزیں تھی. دعویٰ تو مولانا ایک ہی تھا نا، دعویٰ ایک ہی تھا کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. پوری حدیث دکھا دیں،
اپنے لیے علیحدہ علیحدہ حدیثیں دکھانی ہے. ایک میں مقتدی کا ذکر ہوگا, دوسرے میں فاتح کا ذکر ہوگا. اور میرے لیے پابندی ہے کہ جو حدیث دکھائے اس میں مقتدی کا بھی ذکر ہے, فاتح کا بھی ذکر ہے. میرا چیلنج اب بھی برقرار ہے. میں نے کہا تھا کہ 4 باتیں ہوں, امام کا ذکر ہو, مقتدی کا ذکر ہو, فاتحہ نہ پڑھے مقتدی نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو, اور حدیث بھی صحیح ہو. مولانا ایک حدیث پیش کرتے میں مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں. آج بھی میرا چیلنج برقرار ہے. مولانا آپ کے پاس نہیں تھی, نہیں پڑھ سکے پورے 8 منٹ میں. اچھا, اور وہ باتیں چلا دی عام خصہ من الباز والی کہ ہمارے چوتھے سال میں پڑھائی جاتی ہے. مولانا بار بار پڑھائی ہوئی باتیں ہیں. جب آپ یہ ثابت کریں گے, آپ یہ چیز ثابت کریں گے استثناء صحیح حدیث سے, تو اس کے بعد بات چلے گی نا. بات تو یہ چل رہی ہے کہ فاتح کے استثناء دکھاؤ, وہ تو دکھا نہیں سکے. پورے 8 منٹ میں حدیث نہیں پڑھی ہے, اور بس بازاری زبان ہے جو مولانا کا پیشہ بنا ہوا ہے. میں نہیں کرتا وہ زبانی سنا. بہرحال انہوں نے فرمایا, کہتے نہ انہوں نے مقتدی دکھایا نہ فاتحہ دکھائی. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دکھایا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا, کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو کون کان لگا کر سنو. مقتدی کا لفظ جو ہونا چاہیے, جو حکم مل رہا ہے کہ کان لگا کے سنو, کس کو حکم ہے؟ تو مقتدی کا آیا نہیں ذکر, مقتدی کا ذکر آ گیا ہے. فاستمعوا, مقتدی کا لفظ دکھاؤ گے تو مانیں گے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں ماننی ہے. اعوذ باللہ من ذالک. فاستمعوا وانصتوا, بتائیں کس کو حکم ہے جب نماز کے بارے میں آئیے؟ مقتدی کو حکم ہے, تو پھر مقتدی کا ذکر آ تو گیا. اچھا, مولانا نے بڑی چڑھائی کی ہے میرے اوپر کہ امام احمد کا اجماع نقل کیا, نعوذ باللہ من ذالک. میں نے اجماع اس بات پر نقل کیا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے. مولانا میں نے اس بارے میں امام احمد کا اجماع نہیں نقل کیا تھا کہ مقتدی نے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی. میں نے اس بات پر اجماع نقل کیا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے. آپ کے پاس اگر جان ہے, دلائل ہے, تو انکار کرے کہ امام احمد کی بات نہیں ہے. سعودیہ والوں نے چھاپی ہے یہ کتاب, علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے, وہ فرما رہے ہیں. کہنا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. آج سعودیہ والے بھی جھوٹ بول رہے ہیں, علامہ ابن تیمیہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو کہیں. اچھا, اگلی بات یہ کہ فرماتے ہیں جی ارشاد القصری صاحب نے اگلی جگہ پہ یہ لکھا کہ ہم ثابت کر چکے ہیں, قرآن اور حدیث سے ثابت کر چکے ہیں, جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ بات بھی تو انہوں نے لکھی تھی نا, تو اپنے عالم کو پیٹے نا جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں. اپنے عالم کو کہہ رہے کچھ بھی کہہ رہے ہیں. ایک بات میں نے دکھا دی, ایک آپ نے دکھا دی, پتہ چلا کہ حدیثوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. میں اپنے دلائل شروع کرتا ہوں. مولانا میں نے ایک آیت پڑھ لی, آپ کے پاس بھی دم خم ہے, آپ ایک آیت پڑھے, صحابہ کرام سے دکھائے کہ یہ نماز کے بارے میں ہے, میں آپ کا مذہب قبول کروں, میں آپ کی دلیل کا جواب دوں گا. میں نے آیت پڑھی ہے, صحابہ سے تفسیر دکھائی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, صحابہ کی تفسیر بھی نہیں ماننی ہے. اچھا, میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. مولانا سنیے, یہ حدیث ہے مسند ابی عوانہ, صحیح ہے, صحیح حدیثوں کی کتاب ہے. دیکھنا اب امام کا بھی ذکر آئے گا, مقتدی کا بھی آئے گا, اور فاتح کا بھی ذکر آئے گا, اور حدیث بھی صحیح. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں. مولانا سنیں. حدثنا سہل بن بحر قال حدثنا عبد الله بن رشاد قال حدثنا ابو عبيده عن قتاده عن يونس بن جبير عن حتام بن عبد الله الرقاشي عن موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا قرأ الامام فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. کہ جب امام